السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر نئی پوسٹ شیئر کر دی۔ امریکی صدر نے ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنانے کی AI جنریٹڈ تصاویر شیئر کی۔ تصویر کے اوپر ہسپانوی زبان کا لفظ اڈیوس درج ہے۔ ہسپانوی زبان میں اڈیوس کے معنی الوداع یا بائے بائے کے ہیں۔ امریکہ اور ایران کی ممکنہ معاہدے کے قریب، لبنان پر حملے بند، ابنائے ہرمز کھل جائے گی۔ ایران نے یورینیم افزودگی محدود رکھنے اور جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی نیوز پورٹل ایکسوس کا دعویٰ۔ ایکسوس کے مطابق پاکستان نے اس ثالثی میں اہم کردار ادا کیا۔ معاہدے میں جنگ بندی میں توسیع، ابنائے ہرمز کی بحالی اور ایرانی تیل کی فروخت سے متعلق نکات شامل ہیں۔ مجوزہ معاہدے میں لبنان میں کشیدگی کم کرنے اور ایران پر بعض امریکی پابندیوں میں نرمی کی تجویز بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے فروغ کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد پیش کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امید ظاہر کی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے کہ ایران امریکہ مذاکرات کا اگلا دور جلد پاکستان کی میزبانی میں ہوگا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امن کوششوں کو سراہتی ہیں۔ خطے میں امن کے لیے امریکی صدر نے اسلامی ممالک کے رہنماؤں سے فون پر بات کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ٹرمپ کے ساتھ گفتگو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ملک میں سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی کی منظوری کے بغیر کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تہران میں گفتگو کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ ایران کے ریاستی ڈھانچے میں حتمی طاقت سپریم لیڈر کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ داخلی سیکیورٹی، خارجہ پالیسی اور بڑے قومی امور پر کوئی بھی قدم سپریم لیڈر کی ہدایت اور ان کی حتمی منظوری کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا۔ پزشکیان نے مزید کہا کہ حکومت سپریم لیڈر کے ویژن اور گائیڈ لائنز کے تحت ہی اپنی پالیسیز ترتیب دیتی ہے۔ ایرانی فوج کا صوبہ ہرمزگان میں اسرائیلی جاسوس ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی بحریہ کے تعاون سے تباہ شدہ ڈرون کا ملبہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈرون ایرانی فضائی حدود میں نگرانی کی کارروائی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے روابط کا الزام ثابت ہونے پر بحرین میں 9 افراد کو عمر قید اور 2 افراد کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بحرین کی سرکاری خبر ایجنسی کے مطابق تمام افراد نے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ مل کر بحرین کے خلاف دشمنانہ اور دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی کی۔ اساس مقامات سے متعلق معلومات اکٹھی کرنے اور مالی معاونت فراہم کرنے کے الزامات بھی ثابت ہوئے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے چمن پھاٹک میں فتنہ اور ہندوستان کی دہشت گردی کا نشانہ ایک بار پھر معصوم بلوچ عوام بنے۔ خودکش دھماکے کے نتیجے میں آبادی شدید متاثر ہوئی، جبکہ متعدد قریبی گھروں، پلازا اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ دھماکے کی شدت سے گھروں میں موجود مقامی بلوچ شہری، جن میں بچے، خواتین بھی شامل تھے، 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر سیکیورٹی فورسز نے طبی امداد فراہم کی۔ فتنہ ہندوستان ہمیشہ کی طرح نرم اہداف اور عام شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاج کرنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو ٹیمز نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور سرچ و امدادی آپریشن شروع کر دیا۔ غیور اور ناڈر بلوچ عوام میں دہشت گردوں کی اس بزدلانہ کارروائی کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مقامی شہری آبادی نے اس بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت کی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آج ایک بار پھر دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کی گئی اور اس میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ خصوصی محمد عمران سے۔ جی محمد عمران، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، بلوچستان کے علاقے چمن پھاٹک میں جو ہے فتنہ ہندوستان کی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔ ایک بار پھر معصوم بلوچ عوام جو ہے خودکش دھماکے کے نتیجے میں رہائشی آبادی شدید متاثر ہوئی، جبکہ متعدد قریبی گھروں اور پلازوں اور پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ دھماکے کی شدت سے گھروں میں موجود مقامی شہری، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل تھے، 14 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر سیکیورٹی فورسز نے طبی امداد کے لیے فراہم کی اور ان کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی۔ فتنہ ہندوستان ہمیشہ کی طرح نرم اہداف اور عام شہریوں کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاج کرنے کی مضمون کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو کی ٹیموں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے علاقے کو گھیرے میں لیا اور سرچ اور امدادی آپریشن جاری ہے۔ غیور اور نڈر بلوچ عوام دہشت گردوں کی بزدلانہ
کارروائی کے خلاف شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ علامہ ازیں مقامی شہری آبادی نے اس بزدلانہ کارروائی کی شدید مذمت کی ہے۔ بہت شکریہ محمد عمران، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت کوئٹہ خصوصی اجلاس، آئی جی بلوچستان پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے آفیسرز کی اجلاس میں شرکت۔ آئی جی بلوچستان پولیس نے کوئٹہ چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ اجلاس میں معصوم لوگوں پر بزدلانہ حملے کی پرزور مذمت، شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ محسن نقوی نے کہا کہ وفاقی حکومت دکھ کی گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ درندوں نے معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر بدترین سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سرفراز بگٹی نے کہا وزیر داخلہ محسن نقوی کے شکر گزار ہیں، ہر مشکل گھڑی میں وہ بلوچستان کے ساتھ رہے ہیں۔ شہداء کے خون کے مقروض ہیں، فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، زخمیوں کے بہتر علاج معالجے کی خود نگرانی کر رہا ہوں۔ فتنہ ہندوستان نے ہنستا مسکراتا گھر اجاڑ دیا، معصوم عام شہری لقمہ اجل بن گئے۔ کوئٹہ ٹرین حملے سے قریب واقع رہائشی فلیٹ میں دھماکے سے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ شہری خالد جاوید اہلیہ اور 2 بچوں سمیت زندگی کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو سرائے کے مطابق جاں بحق بچوں میں 13 سالہ بیٹی اور 8 سالہ بیٹا شامل۔ افسوسناک سانے پر شہر بھر میں سوگ اور غم کی فضا، معصوم بچوں سمیت پورے خاندان کی ہلاکت نے شہریوں کو رنجیدہ کر دیا۔ ایران کی جانب سے کوئٹہ ریلوے حملے کی شدید مذمت۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا حملے میں معصوم شہریوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار، کہا دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے۔ سول ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ریلوے نظام پر حملے ترقی اور تجارت کے خلاف سازش ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان دتاخیل میں کارروائی، آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں چھپے دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ بنو میں پاک فوج اور پولیس اور سی ٹی ڈی کا مشترکہ آپریشن، 2 اہم ترین خارجی سرگنوں سمیت 16 خارجی جہنم واصل، 2 پولیس اہلکار شہید۔ پاک فوج پولیس سمیت دیگر سیکیورٹی ادارے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن پوری شدت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بنو کے علاقے مریان میں پاک فوج، سی ٹی ڈی اور پولیس نے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر مشترکہ آپریشن کیا۔ گزشتہ روز ہونے والے آپریشن کے دوران 2 اہم ترین خارجی سرگنوں سمیت 16 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ علاقے میں خوف اور دہشت پھیلانے والے خارجی سرگنا زمری نور اور افغان خارجی سرگنا عبداللہ سعید کو آپریشن کے دوران جہنم واصل کر دیا گیا۔ آپریشن کے دوران پولیس کے 2 اہلکاروں نے فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ مزید خبریں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف ہانگجو پروگرام مکمل کرنے کے بعد بیجنگ پہنچ گئے ہیں۔ بیجنگ ایئرپورٹ پر عوامی جمہوریہ چین کے وزیر برائے ماحولیات ہوانگ رون چوانے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ہانگجو میں وزیر اعظم نے تیسرے پاک چین B2B انویسٹمنٹ کانفرنس کی افتتاحی تقریب کی صدارت کی۔ وزیر اعظم نے شی چیانگ کی صوبائی قیادت اور معروف چینی کمپنیز جن میں اسٹار چارج اور CATL اور یوزانگ فارماسیوٹیکل شامل ہے کے ساتھ ملاقات بھی کی اور سرمایہ کاری صنعتی تعاون بڑھانے کے لیے عملی اقدامات زیر بحث آئے۔ وزیر اعظم نے علی بابا ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا۔ بیجنگ میں اپنے قیام کے دوران وزیر اعظم چین کے صدر شی جن پنگ، وزیر اعظم لی چیانگ سمیت اعلیٰ چینی حکام سے ملاقاتیں کریں گے تاکہ CPEC فیز 2 کے تحت بالخصوص تجارت، سرمایہ کاری، صنعت اور زراعت، سائنس و ٹیکنالوجی اور عوامی روابط کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اسی حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اسکرین پر بھی مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے دورے پر ہیں اور اسی موقع پر ان کے مختلف کمپنیز کے ساتھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں۔ ان کے ساتھ وفاقی وزراء بھی موجود ہیں اور اس وقت آپ چین سے براہ راست مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف موجود ہیں اور ان کی چین میں اہم ملاقاتیں جاری ہیں۔ اسی حوالے سے ابھی بھی آپ براہ راست مناظر اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ وفاقی وزراء بھی موجود ہیں۔ اس موقع پر آپ Chairman Joe Tsai, it's really a great honor and pleasure to visit. It's one of the world's largest outfit in the field of IT and AI and modern techniques. I think you rightly said that this year we are celebrating 75 years of our diplomatic
friendly relations, and on both sides, leadership right from the day one have been joining hands together to build this unique friendship between the two countries that has no parallel in this world. And I have no doubts in my mind that under the dynamic leadership of President Xi Jinping, we will work very hard to strengthen our relations, from generation to generation, and this will continue. Mr. Chairman, thank you for your very kind words for Pakistan's role as a peacemaker. This wouldn't have been possible without China's strong support, along with other friendly and brotherly countries, and President Xi Jinping's 4-point agenda to achieve peace in the region is absolutely fantastic, and Pakistan fully supports that. Hopefully, we will, through joint efforts, we'll have long-lasting peace in the region, and that will give, absolutely phenomenal opportunities for all who want to really, make use of this time to gain momentum and progress and prosperity. I'm here to first thank you for Alibaba's wonderful cooperation with the government of Pakistan and your direct linkages with private companies in Pakistan. Let's today do something big. It's very important that what is being done and achieved, and this cooperation is very valuable in health, in education, in financial transactions. I just want to give you one example. Last year, I decided to transfer funds to deserving people through digital wallet, directly sitting at their homes. In that month, in 24-25 Ramadan, total amount allocated was 20 billion. We were able to distribute something like 16 billion through digital wallet. And then people were, absolutely wonderstruck. How could this happen? We achieved, Mr. Chairman, 75% of transactions that year. And it was with third-party validation. Have these sums of monies, they have been sent to the correct digital wallets or not? So, and third-party validation was done independently. This year, the amount was double, 40 billion. And this year we achieved 85% through digital wallet. Similarly, our revenue collection authority, which is called Federal Board of Revenue, we have gone for complete digitization, complete. As I speak, every step of this institution is being digitized. But it's a long way to go. Imports at Karachi port, exports, scanners, and then human hands to be restricted as much as possible. How to further industrialize our country, our agriculture, which is the backbone of our economy. How can we really, strengthen our agriculture sector through, IT, AI, to provide best possible opportunity to the farmer to grow more, quality seed, etc. And then, of course, how to promote our exports, how to have data centers. So I think you are one of the largest outfit around the globe. This healthcare, this $300 million, sale, all this is very fine. But let's talk of billions of dollars today. It will not be achieved overnight. It will take time. But let's shake hands for that, sign an agreement, and step by step we move in that direction. That's what I'm here for. Nothing less, nothing more. I'm humbled to hear these words from you. Let's sign this MOU, and then we dedicate a committee on both sides. Also put in place a time frame that within this time frame, hopefully, both teams would come up with a program spanning over the next 10 years. It's a done deal. Great. Thank you very much.